جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے تضحیک امیز گفتگو کی ہے جس بندے نے، آپ کہتے ہیں جی اس کے ساتھ آپ افہام و تفہیم سے بات کریں، ٹھیک ہے جی، بالکل نہیں ہوگی۔ جیسا منہ ہوگا ویسی چپیڑ ہوگی، اور یہ اب اصول لاگو ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف نے اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ شعور دے دی ہے کہ آپ اونچا بولیں گے، آپ شور کریں گے، آپ چیخیں گے، آپ گالی دیں گے، آپ سر پھاڑیں گے، آپ ماریں گے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ کل اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا، تو چلیں چھوڑتے ہیں تہذیب و تمدن ساری چیزیں چھوڑ کے، ہم بھی وہی رویہ تھوڑی دیر اپنا کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اظہر صاحب یہ تو سر اس طرح کہانی تو خراب ہوتی جائے گی سر۔ یہ تو اب دیکھیں بیرسٹر گوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، شیر افضل مروت صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، شعیب شاہین صاحب گرفتار ہو گئے، 3 عام رہنما آپ کی جماعت کے گرفتار ہو گئے ہیں کل کے اس فال آؤٹ کی وجہ سے۔ تو بہتر نہ ہوتا سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کل جو کچھ بھی ہوا اس کا یہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 24 گھنٹے میں آپ کی سینئر لیڈرشپ ساری گرفتار ہو رہی ہے سر۔ میری بات سنیے گا، آپ کے سامنے منیب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، یہ لڑائی ہماری نون لیگ یا پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ کلیئر کر دی ہے نا آپ کو۔ یعنی وہ اپنا ایک ریفری یا 12واں کھلاڑی کیا کر سکتا ہے؟ اور دوسری جہاں تک بات ہے نا، اگر کسی نے کوئی دھمکیاں دی ہیں نا تو سر اس دھمکیوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو پرچہ ہے نا 506 کا 506 کا ہے، جرم قابل دست اندازی پولیس بھی ہے، قابل ضمانت بھی ہے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی ڈیفیمیشن میں جائیں، آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ یعنی حکومت میں بیٹھ کے اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے یا اس طرح کی دھمکیاں دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ You are asking for it۔ سر حکومت میں تو آپ کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں نا۔ سر میری بات سر انگلینڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے منصور، انگلینڈ کی مثال لیں، انگلینڈ میں کیا ہوا منصور؟ انگلینڈ میں کیا ہوا؟ آپ نے احتجاج کیا، آپ نے پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا تو کیا ہوا؟ بھائی جان انتشاری ٹولے کے ساتھ یہی رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ انتشاری ٹولہ میں بتاؤں آپ کو نا، دیکھیں پرابلم یہی ہے نا کہ آدمی یا تو بیوروکریسی میں یا کوئی سیاست دان ہو تو وہ سیاسی گفتگو کر سکتا ہے۔ ذاتیات پہ مت آنا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں سکون سے بات یار، پھر وہی بات، ذاتیات پہ مت آنا، ذاتیات پہ بات ذاتیات پہ بات نہ کرنا۔ مجھ سے بات ہے۔ دیکھیں منصور صاحب، پرابلم ہے کہ سیاسی سر یہ خود آسمہ شیرازی میرے ساتھ آ رہی ہیں، اجویر روڈز کراس کر رہی ہیں، یہ شخص تصویر بنا کے لیتا ہے، یار یہ اتنی فیک نیوز بندہ پھیلاتا ہے، اور یہ اس کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہیں، شرم نہیں آتی بات کرتے ہیں، ذاتیات بنا ہے نا، آپ نہیں ہیں، میں منصور صاحب کیا ہو گیا؟ میں پھر وہی بتا رہا، دیکھیں یہ آپ کو بھی تجربہ ہو جانا چاہیے آئندہ سے نا، آپ کو بھی تجربہ بالکل تجربہ ہے ان کو، آپ جیسے لوگوں کو دیکھ۔ چھوٹی سی بات آپ کے ذہن میں رکھ لیجئے گا، میں پھر بات کر رہا ہوں، اب سیاسی آدمی سے جب مجھے بٹھائیں گے نا تو میں سیاسی طریقے سے جواب دوں گا۔ سیاست میں نا یہ باتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو کہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، گالی گلوچوں میں بڑے سخت سے سخت باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو سیاست سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ طریقہ نہیں ہے آپ پہ ایک بندہ شاؤٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو سیاست یار پھر وہی بات، آپ ذرا ایک منٹ جواب سن لینا، وہ یار دیکھیں کوثر صاحب جواب سن لینا، جواب سن لینا، پھر جواب دے دیجئے گا۔ ہاں نہیں جواب دیں، آپ جو اصل بات ہے وہ کریں نا، آپ کوئی دلیل نہیں دی جس سے ہمارا میں دلیل ہی دے رہا ہوں، آپ چیخیں ہیں مجھ پہ، یہ چھوڑ دیجئے گا۔ اگلی بات ایک ایک کر کے بات میں اپنی بات دیکھیں، بات صرف اتنی ہے نا، اپنا علیم گنڈا پور نے یہ باتیں کی ہے نا، لا ول ہیو ٹو ٹیک اٹس اون کورس نا، طریقہ یہی ہے نا۔ میں بیٹھ کے دھمکیوں پہ دھمکیاں لگاؤں یا اس طرح کی گفتگو کروں سر، یعنی جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں نا، یعنی بات پھر واضح ہے نا، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، آپ جانے۔ ایکچولی سر اس میں ایک اور بھی ایشو ہے کہ گنڈا پور صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ماضی میں بھی بڑی بلو دی بیلٹ قسم کی گفتگو، میری گفتگو سنیے گا نا، ہوتی رہی ہے نا، بتائیے ہوتی رہی ہے نا، آج پریشانی کیوں ہوگی؟ نہیں سر یہ بات تو نہیں ہے نا، یہ بات نہیں، پہلے 2 تھپڑ مارے ہوئے ہیں تو میں تیسرے پہ ریاکٹ نہ کروں کیونکہ تم نے 2 مارے ہوئے ہیں۔ میں بات یہ نہیں، یہ دلیل نہیں ہے نا، نہیں میں بات یہ دلیل نہیں دے رہا، بھئی آپ کے پاس تھا نا، آپ کے پاس قانونی راستہ تھا۔ دیکھیں کیا ہوا، نجم سیٹھی کے بارے میں کوئی باتیں کی، عمران خان صاحب انہوں نے ڈیفیمیشن کا ابھی تک چل رہا ہے، ڈیفیمیشن سوٹ جائے نا، ابھی تک دیکھیں قانون یہی ہے نا، دیکھیں بات وٹ ایور اٹ از، یا تو آپ تارمنائزیشن لے آئیں یا کہ نہیں جی میں ہاتھوں سے نپٹ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اس طرح تو نہیں ہوتا نا کام۔ آپ یاد رکھیے گا زندگی میں ہمیں عدم برداشت، آپ کے سامنے سارا کچھ سامنے آ چکا ہے سر، یہ تو سیدھا متاثر ہے، یہ تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عدم برداشت ختم کریں۔ سر میری بات پھر وہی بات آ گئی، آپ مجھے یہ بتائیں، میں دیکھیں میں آپ کو ایک رائے دوں، ایک چھوٹی سی رائے دوں، میرا خیال میں آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، آپ کے رستانی کسی کو روکنا چاہیے، آپ کو مطلب جس طرح آپ نے اسلام آباد میں ہوا نا آپ کو کرنا تھا، اور آپ کو بھی
اپنے تلفظ پہ، اپنے الفاظ پہ، اپنی تقریر پہ، اپنے جملوں پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے یہ اگر نا دونوں سائڈوں کی نہیں یہ اگر سیکھ لیا ہوتا. آپ نے خواجہ آصف کے الفاظ یاد ہے؟ میں تو نہیں دہراؤں گا. کس کے بارے میں؟ خواجہ آصف نے ٹریکٹر ٹرالی غلط دیکھیں نا، روایت ہم نے نہیں قائم کی. نہیں روایت ہے، یہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے جس قسم کے ٹرینڈ چلائے گئے ہیں نا ٹویٹر کے اوپر، میں ان کو آن ایئر بول نہیں سکتا، میں نہیں بول سکتا، میں بچوں کو نہیں دکھا سکتا. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہی الفاظ بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں یا باقی خواتین کے بارے میں دیکھیں نا، کہیں تو ابتدا ہونی ہے نا، کہیں تو روکنا ہے نا آپ نے. اگر آپ گالی کا جواب گالی سے دینا شروع کر دیں گے تو پھر نہیں مسئلہ حل ہوگا. سر آپ مجھے بتائیے، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، سن لیں، اس کا وہ وزیر اعلیٰ ہے نا، وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کیا علی امین گنڈاپور یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی واحد گفتگو کی ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں. آپ نے، میں پھر بتاتا چلوں، آپ نے وہ ٹویٹ نہیں پڑھا میں اختیار ولی کے بارے میں یا میں کسی کے بارے میں چھوڑ دیں. دیکھیں میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک، I'm not defending. اوکے، میری بات کو سمجھیے گا. ڈیفینڈ ہو بھی نہیں سکتا. نہیں وجہ کیا اس کی وجہ آپ دیکھیے گا کہ نا بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب نے آ کر ہماری اینکر حضرات جو خواتین ہیں ان کے بارے میں معذرت کی اور آ کے کہا بلا بغیر، یعنی کوئی شرط نہیں. تو کی فائدہ ہے سر؟ سوال یہ نہیں، جلسے کے 24 گھنٹے میں آپ کی لیڈرشپ معافیا مانگ رہی ہے، بیٹھ کے فائدہ کیا ہے؟ یہی تو بڑا دل ہے نا. یہ بڑا دل ہے نا، ایک غلطی کی ہے نا سر، ایک غلطی کی ہے نا، معافی مانگی ہے نا، تاریخ میں بتائیے گا. اچھی بات، یہ اچھا جیسا، اور اس کو ماننا بھی چاہیے پازیٹیو لے کے. منیب صاحب آپ کی معافی. میں سب یہ ختم کر دوں بات. سر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں نا، آپ چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو چیزیں ختم کرنے کی طرف ابھی تک کوئی ایک پازیٹیو سٹیپ بتا دیں. منیب صاحب دسو، جتنے لوگوں کو گرفتار کر پھینٹی لگا بچوں کے ساتھ، اس کے ساتھ آج ایک اور بات ایڈ کریں. خان صاحب نے عوام میں کہا نا جی نیب میں ترمیم کر کے چوروں کو تحفظ دیا جائے. اچھا، اس کا جو آج انہوں نے خود مانگا، ایک منٹ جواب دے دوں. اچھا منیب چونکہ اس وقت بہتر میرے سے اچھا جواب دیں گے. نیب کی ترامیم کے خلاف پٹیشن فائل کی، انٹرا کورٹ اپیل فائل کی. میں نے خود کہا یہ پٹیشن واپس، انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا. وہ لڑے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا، قانون کہتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آج نیب نے کہا کہ یہ کیس یہاں نہیں بنتا، یہاں سے ٹرانسفر کر دیں. جی انہوں نے تو 190 ملین سیکشن 4 میں آ گیا کہ اگر کابینہ یہ فیصلہ کرے گی، کابینہ کا فیصلہ آنسریبل نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی، قانون ہے. جب قانون یہ کہہ رہا میں کہوں یا نہ کہوں، وہی قانون جس کو آپ نے چیلنج کیا تھا. دیکھیں نا، بھی چیلنج کیا، میں ہار گیا. نہیں آپ وہاں پہ کہتے جی مجھے اس کی پلی نہیں چاہیے. نہیں سر، یہ آپ کے وکلا نے لی ہے پلی. منصور بھائی میں پھر ادھر چلوں. میں یہ نہیں کہہ، میں کہہ بھی دوں، میں اس قانون کو نہیں مانتا، میں کہہ بھی دوں تو کیا آپ کا خیال ہے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا؟ قانون کا اطلاق ہوگا. آج آپ نے مثال توشہ خانہ میں دیکھ لی ہے، تو 190 ملین میں بھی قانون کا اطلاق ہوگا. منیب صاحب، اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ٹیمپریچر نیچے آئے، حالات کو نارمل کی طرف لے کے جائے. منیب صاحب دسو کی کرنا ہے سر، کیا طریقہ کار ہے؟ منصور صاحب، یہ فی الحال تو مجھے کوئی ٹیمپریچر نیچے اب تو لگتا ہے شاید کافی دیر ہوتی جا رہی ہے. اگر ہو نہیں چکی تو پھر بہت دیر ہوتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ابھی جس طرح کہا جی وہ انہوں نے کہا اور معافی مانگ لی. ارے بھائی باتیں کی ہیں گنڈاپور صاحب نے، معافیاں بیچارے عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر خان صاحب. وہ تو گوہر خان صاحب تو نہایت ہی نفیس شخصیت ہے، میں ان کو بڑا آئی ریلی ایڈمائر ہم کہ وہ بڑی اچھی سلجھی اونچی آواز میں چیخ نہیں مارتے، وہ بھی بیچارے گرفتار ہو گئے ہیں. ہاں وہ بڑی ایک ریزنیبل شخصیت ہے. میں صرف اتنی بات آپ کو بتا دوں ٹورڈز دی اینڈ منصور صاحب کہ یہ کچھ جو سی بی ایمز لینے کا دور تھا نا، یہ تو شاید اب کافی پیچھے چلا گیا ہے. اب تو میں نے پچھلے دنوں کہا تھا ایک اہم مذاق میں ایک وہ میں اور طلعت صاحب ایک گفتگو کر رہے تھے آن لائن، اس کے اوپر بھی تو میں کیونکہ پٹواری ہوں تو ہماری گفتگو ایسی ہی ہوتی ہے. تو جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس سے مماثلت رکھتی ہے کہ اب تو بس ڈنڈو ڈنڈی ہے ہر طرف، اور ڈنڈا جب چل رہا ہو تو پھر ڈنڈے کے آگے جو بھی آ جائے وہ ہو رہا ہو. اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ تحریک انصاف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بہت سی بسز مس کی ہیں. اللہ کرے ان کے لیے کوئی آخری بس آ رہی ہو جس کے اوپر یار منیب صاحب اس سے پہلے منیب صاحب اس سے پہلے اظہر صاحب بیچ میں گئے. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں جانتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا سینٹیمنٹ نہ یہ ہوگا.
وہ کہیں گے بھائی جان کٹ ہمیں پڑ رہی ہے, ڈنڈے ہمیں پڑ رہے ہیں, بندے ہمارے اندر جا رہے ہیں, جلسہ ہمیں نہیں کرنے دیتے, اور پھر ہمیں کہتے ہیں مزید سافٹ ہو جاؤ. اسی کی کریے؟ نہیں وہ گل ہے نا کہ مسئلہ ہے منصور صاحب, آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں, اظہر صاحب, کوثر صاحب, اب آپ مسئلہ یہ ہے نا کہ منصور صاحب آپ جان بوجھ کے نا مجھے ایسی جگہ پھنساتے ہیں, پھر تسی کہتے ہو کہ چلو یہی بولے گا نہیں دی ایسی پھرے گی. او بھائی وہ مجھے پتا تو سچ بولتا ہے نا, سچ بولا کر, میں تیری تعریف کرتا ہوں, ٹھیک ہے میری پارٹی میں تیری تعریف میری بات نہیں کرتے, میری میں بات تو سنے نا تیرے حوالے سے بات بولے منیب بھائی. منصور صاحب بات یہ ہے, منصور صاحب بات یہ ہے, جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے نا, جس سے آپ نے دانے بھی لیے ہوتے ہیں, اس سے پھر اکڑتے نہیں ہیں, کیونکہ جب آپ اکڑتے ہیں تو وہ آپ کو کٹتا بھی ہے, پھر ساتھ ڈھول بھی مارتا ہے. اب میں اس سے زیادہ اور کیا آپ کے سامنے کھل کے بات کروں, اب بس میرے خیال میں اسی کے اوپر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں. چلے, بہت بہت شکریہ منیب صاحب آپ کا, کوثر کاظمی صاحب بہت شکریہ, اظہر صدیق صاحب